बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को ज़ुबैर अली खान का सलाम। नाजरीन, आज अडियाला जेल में वाकई ड्रामाई समात हुई है, ड्रामाई सूरत हाल हुई है। जैसे कि मैं ये थंबनेल के लिए नहीं कह रहा कि ड्रामाई हुई है, ये वाकई ड्रामाई समात थी। आज 10.5 घंटे तक अडियाला जेल में जो हुआ और जिस तरीके से बुशरा बेगम ने पहली मर्तबा मीडिया से गुफ्तगू की और उनके खिलाफ कल से जारी होने वाले प्रोपेगेंडे का जिस तरह ख़ात्मा हुआ है, ये साबित करता है कि जितनी झूठी खबरें, जितनी साजिशें, जितना प्रोपेगेंडा इमरान खान और उनके ख़ानदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैलाया जाता है, वो 24 घंटे से ज़्यादा टिक ही नहीं पाता। और कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये खबर दी थी कि बुशरा बेगम को क्यों बनी गाला मुंतकिल किया गया, और आज बुशरा बेगम ने जो अदालत के अंदर मीडिया से गुफ्तगू की है, उसने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और बुशरा बेगम के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उसका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ यही था कि कल जो बुशरा बेगम ने खुद जाकर गिरफ्तारी देने के लिए अडियाला जेल में कदम रखा था, वो कदम इन तमाम लोगों के लिए भारी थे। आज हुआ क्या है? आज इमरान खान ने अदालत के अंदर, बुशरा बीबी ने, खावर मानी का, ये तमाम लोग इद्दत निकाह केस के अंदर आए, एक तरह से लड़ाई हुई है। और ये लड़ाई वाकई मायनों में लड़ाई हुई है। यूट्यूब के थंबनेल्स के लिए ये लड़ाई नहीं हुई, बल्कि अदालत के अंदर वाकई ये लड़ाई हुई है। एक बार फिर इमरान खान ने अदालत के अंदर लगे हुए कैमरे की तरफ देखा और कहा कि कर्नल साहब आज इजाज़त दे दें, छुट्टी दे दें। मीडिया वाले भी थक गए, वकील भी थक गए, जज साहब भी थक गए, और इस बात पर जज साहब मुस्कराए भी। पूरी समात का अहवाल आपको देंगे। 10.5 घंटे तक ये समात जारी रही अडियाला जेल के अंदर। आज गैर शरई निकाह केस की समात थी, जिसमें पहले गवाहान के बयानात कलम बंद हुए और उसके बाद बुशरा बीबी के जो वकील थे उस्मान गिल साहब, उन्होंने ओन चौधरी और खावर मानिका के ऊपर जरा की है। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। आज इमरान खान और बुशरा बीबी जब अदालत में मौजूद थे, तो इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ने कहा कि हम कुरान के ऊपर हलफ लेने के लिए तैयार हैं कि हमारे शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे, और आज हम हलफ लेने के लिए तैयार हैं। बुशरा बीबी ने भी कहा कि मैं हलफ दूंगी, मैं अपना बयान दूंगी। कुरान में ये चीज़ लिखा है कि जो इल्ज़ाम लगाता है वो इस चीज़ को साबित करता है, और ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया है, मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान ने भी कहा कि मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ और कुरान पाक जो है वो लाया जाए। सूरत हाल उस वक्त ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गई जब खावर मानी का इल्ज़ाम लगाने वाले, उन्होंने भी ये तैयारी पकड़ ली और कहा कि मैं भी कुरान के ऊपर हलफ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो उनके वकील थे दरख्वास्त गुजार के, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस है, इसमें कुरान के ऊपर हलफ नहीं रखा जा सकता। लेकिन इमरान खान बज़िद थे। इसके ऊपर जो जज थे कुदरतुल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुरान पाक जो है वो मंगवा भी लिया था। उन्होंने कहा जी कुरान के ऊपर अगर आप दोनों हाथ रख के गवाही देंगे, फिर गवाही तस्लीम नहीं, गवाह जो है उसके ऊपर जरा नहीं होगी और केस मज़ीद आगे नहीं चलेगा, मैं इसी के ऊपर फैसला दे दूंगा। इमरान खान के वकील ने कहा कि आप कैसे हमारा हक जरा गवाह के ऊपर ख़त्म कर रहे हैं, हम गवाह के ऊपर जरा भी करेंगे, कुरान के ऊपर भी हलफ रखने के लिए तैयार हैं। तो इमरान जो जज थे, उन्होंने कहा कि नहीं, फिर आप ये कुरान पाक के ऊपर हाथ रखने वाला मामला है, इसको छोड़ दें, आप गवाहान के ऊपर जरा करें। आज ओन चौधरी और खावर मानिका के ऊपर जो बुशरा बीबी के वकील हैं, उन्होंने जरा की, और इस जरा के दौरान खावर मानिका उनके वकील के साथ उलझते रहे। और एक मौका ऐसा आया कि उन्होंने खावर मानिका ने, जो वकील हैं उस्मान गिल, उनको बाजू से पकड़ा। तो खावर मानी जो उस्मान गिल साहब थे, उन्होंने अपना बाजू छोड़ा और उनको कहा कि मैं तुम्हें उठा के इस अदालत से बाहर फेंक दूंगा। ये अदालत है, ये कोई FBR का दफ्तर नहीं है जो तुम्हारी इस तरह की हरकतें कर रहे हो। और फिर एक मौके के ऊपर उन्होंने, खावर मानिका ने मुक्का भी मारा, लेकिन वो उस्मान गिल साहब ने मुक्का भी मारा खावर मानिका को, लेकिन वो बच के मुक्का लगा नहीं। एक मौके के ऊपर बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान भी तलखी हुई है, और बुशरा बीबी ने कहा कि तुम्हें 6 साल बाद ये ख्याल आया है जो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो और कीचड़ उछाल रहे हो हमारे ऊपर। और इस मौके के ऊपर जो इमरान खान थे वो भी रोशम पर आए और उन्होंने थोड़ी सी तलखी दिखाई, और फिर इमरान खान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता। तो फिर बुशरा बेबी ने कहा कि खावर मानिका ने बुशरा बेगम से कहा कि तुमने मुझे रोका हुआ था, तुमने बच्चों के ज़रिए ये पैगाम दिया था कि इस मामले के ऊपर बात नहीं करनी, और मेरे बच्चे जो हैं वो डिप्रेस हो चुके हैं
اور انہوں نے چھوٹی بیٹی کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت شدید ڈپریشن کا شکار ہے۔ میڈیا سے جب خاور مانیکا نے گفتگو کی تو انہوں نے الزام لگایا کہ اس طلاق کی وجہ سے میری ایک بیٹی کو طلاق بھی ہو چکی ہے، تو انہوں نے عمران خان نے میرا ہنستا بستا جو گھر ہے وہ اجاڑ دیا۔ اور جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو عمران خان کو شدید غصہ آیا، جس کے بعد عمران خان کو بشریٰ بیگم اور ان کی جو بہنیں وہاں پر موجود تھی، خاص طور پر علیمہ خان، انہوں نے عمران خان کو پیچھے کیا اور ان کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ یہاں پر اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب روسٹرم سے پیچھے ہٹے تو خاور مانیکا نے عمران خان کی علیمہ خان کے ساتھ، عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ساتھ بھی گفتگو کی اور کہا، ان سے معذرت کی کہ مجھے یہ باتیں یہاں پر کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو علیمہ خان نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم کیا کیچڑ ہمارے اوپر اچھال رہے ہو اور اس طرح کی گفتگو کر رہے ہو؟ تو خاور مانیکا نے یہ جواب دیا کہ آپ کی اولاد ہی گندی ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو آج جیل کے اندر ہوئی، اور مطلب یہ چیز رپورٹ کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ خاور مانیکا جیسا شخص کتنا گھٹیا الزام اپنی سابقہ بیوی کے اوپر لگا رہا ہے، اور یہ کتنی گھٹیا قسم کی کیریکٹر ایسیسینیشن ہو رہی ہے۔ خیر، اس بات سے آگے نکلتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بشریٰ بیگم نے بات چیت کی ہے صحافیوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، وہ گفتگو جو کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور عمران خان نے جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کل گزشتہ رات سے یہ پروپیگنڈا چلایا جا رہا تھا کہ بشریٰ بیگم کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، یا وہ کسی ان کے اوپر کوئی خاص کرم نوازی کی جا رہی ہے، اور انڈائریکٹلی یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بندی ہے، کھل کے اگر بات کریں تو اسی لیے ان کو بنی گالا جو ہے وہ شفٹ کر دیا، اور بڑے ان کو جو ہے وہ سہولیات دی جا رہی ہیں، اور عمران خان جیل میں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جو ہیں وہ جیل میں ہیں، لیکن بشریٰ بی بی جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں مزے کر رہی ہیں۔ یہ سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ آج بشریٰ بیگم عدالت میں آئیں اور سب سے پہلے انہوں نے صحافیوں سے بات کی۔ بشریٰ بیگم نے آج تک صرف ایک انٹرویو ندیم ملک صاحب کو دیا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی صحافیوں سے گفتگو نہیں کی، لیکن آج انہوں نے آ کے سب سے پہلے گفتگو کی اور کہا کہ یہ جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ میری کوئی ڈیل ہو گئی ہے، میں کہتی ہوں اگر ڈیل کے تحت مجھے بنی گالا بھیجا گیا ہے تو آج یہ ڈیل ابھی کینسل کریں اور مجھے اڈیالہ جیل میں روک دیں۔ میں جیل میں رہنے سے نہیں ڈرتی، مجھے جہاں مرضی پہ رکھ لیں، میں رہنے کے لیے تیار ہوں، میں عمران خان کی کمزوری نہیں بنوں گی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کل، انہوں نے پہلے کہا کہ سملی ڈیم کی ریسٹ ہاؤس میں آپ کو جو ہے نا وہ لے کے جانا پڑے گا، میں تیار نہیں تھی، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے سملی ڈیم ریسٹ ہاؤس کا کہہ کے یہاں سے لے کے گئے، اور اس کے بعد مجھے یہ بنی گالا لے گئے۔ جب بنی گالا میں پہنچی تو مجھے پتا چلا یہ تو مجھے بنی گالا لے آئے ہیں، اور یہ سارا دھوکہ ہوا، اور مجھے سمجھ آ گئی تھی یہ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے متعدد بار آفرز ہوئیں، متعدد بار ڈیل ہوئی، لیکن میں نے ان کو یہی پیغام پہنچایا کہ مجھ سے نہیں بلکہ عمران خان سے ڈائریکٹ بات کرو۔ ہم نے یہ خبر 19 جنوری کو اپنے ویلاگ میں، آپ 19 جنوری کی تاریخ میں جا کے میرا ویلاگ بھی دیکھ سکتے ہیں، آج سے 13 دن پہلے میں نے خبر دی تھی کہ بشریٰ بی بی کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف انٹرویو دے، عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے، جس کے بعد ان کی جان خلاصی ہوگی عدت نکاح کیس میں، ورنہ ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ انٹرویو وہ ویلاگ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج بشریٰ بی بی نے اس خبر کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے متعدد طریقوں سے انہوں نے آفرز کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے براہ راست ان کو یہی جواب دیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ جا کر بات کریں، میں کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عمران خان نے بھی یہ کہا کہ نہ مجھے نہ بشریٰ بی بی کو کوئی بھی اگر اڈیالہ جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، جس جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں جیلوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری خواتین صنم جاوید، یاسمین راشد، یہ تمام لوگ جیلوں میں ہیں، ہم بھی جیلوں میں رہنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بشریٰ بی بی نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک گھر کو، وہ ہوٹل تو نہیں ہے، وہ تو میرا ذاتی گھر ہے، اس کو انہوں نے سب جیل قرار دیا ہے، اور اگر یہ ڈیل کا نام لے رہے ہیں، آج وہ ڈیل کینسل کریں اور مجھے دوبارہ جو ہے نا وہ بھیج دیں۔ عمران خان نے آج صحافیوں سے ایک اور گفتگو بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل ہیڈرک ہونے جا رہی ہے، اور کل ایک اور کیس میں جو فیصلہ ہے وہ آ جائے گا۔ اور عمران خان نے آج سی سی ٹی وی کیمرے کو ایک بار پھر دیکھا ہے، اور سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھتے ہوئے کہا جی کرنل صاحب، جج صاحب بھی تھک گئے ہیں، اور وکلاء بھی تھک گئے ہیں، یہ صحافی بھی تھک گئے ہیں، کل تک سماعت ملتوی کر لیں۔ آج عدت نکاح کیس میں جو اون چودھری ہیں ان کے اوپر بھی جرح ہوئی ہے، اور 10.5 گھنٹے میں جو جرح ہوئی تو جو جج صاحب تھے وہ
رپورٹڈلی بڑے اضطراب میں نظر آئے اور انہوں نے بار بار یہ عمران خان کے وکیل اور بشرا بیوی کے وکیل سے یہ درخواست کرتے رہے کہ آئی ریکویسٹ یو کہ برائے مہربانی آپ اون چودھری کے اوپر بھی ذرا کر لیں. تو 10.5 گھنٹے کی یہ سماعت تھی اور اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس نیب کا درج ہے وہ بغیر کارروائی کے ملتوی کر دیا گیا. اس میں فرد جرم عائد ہونا تھی لیکن اب وہ 10 فروری تک ملتوی ہو گئی ہے. آج یہ ڈرامائی سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی اور یہ واقعی ڈرامائی سماعت تھی. عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ بالکل دم توڑ چکا ہے. اب ساری توجہ آپ کی ہونی چاہیے 8 فروری کو. 8 فروری کی تیاری کریں اور جو 8 فروری کی وجہ سے ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں وہ نیندیں آپ لوگوں نے اڑانی ہے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.